بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی ہلاکت، میری امت کی بربادی قریش کے کچھ نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی. ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش، میری امت کی ہلاکت و بربادی قریش کے کچھ نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی. محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں اس حدیث میں امت سے مراد صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں. اس امت کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی ہلاکت اور ان کا قتل اور ان کو نقصان پہنچایا جانا قریش کے کچھ نوجوانوں کے ہاتھ ہوگی. وہ نوجوان جن کے اندر پختہ عقل اور شعور نہیں ہوگا اور جن کے یہاں فضل و کمال والے شخصیتوں کا اور اونچے درجے کے لوگوں کا اور بڑوں کا ادب و احترام اور کوئی پاس و لحاظ نہ ہوگا، ایسے نوجوانوں کے ہاتھ میرے صحابہ اور اہل بیت ہلاک ہوں گے. اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل ہوا وہ فتنہ مراد ہے. ان کے جو قاتلین تھے، جو دشمنوں کے جھانسے میں آ کر جوش میں آنے والے لوگ تھے، وہ کہیں نہ کہیں قریش سے ہی تعلق رکھنے والے تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کو قتل کیا گیا، اور کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا، اور اسی طرح دیگر اور بہت سے صحابہ کے ساتھ جو جنگ جدال کا معاملہ کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا، یہ وہ لوگ تھے جو قریش کی ہی نسل سے تھے. یزید تھا، مروان ابن عبد الملک، حجاج بن یوسف، یہ سب وہ لوگ تھے جو اس امت کے ظالم ترین لوگ گزرے، اور ان کا نسبی تعلق قریش سے ہی رہا. ان کے ہاتھوں صحابہ کی اور بہت سے انتہائی قریبی اور مقدس اہل بیت کے افراد کی شہادت ہوئی ہے، ہلاکت ہوئی ہے. تو اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ ہے. یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنی حدیث نقل فرمائی ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے کچھ نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو قریش کے ان نوجوانوں کے نام بھی معلوم تھے، بتلائے گئے تھے، لیکن ان کے اخیر زمانے میں چونکہ انہی جیسے صفاق اور ادب و احترام سے خالی نوجوان ہی حکومت میں تھے، تو ڈر کے مارے اور فتنے کے اندیشے میں انہوں نے نام کا اظہار نہیں فرمایا، ورنہ ان کو نام بھی معلوم تھا. اس میں یزید ہے، عبد الملک ابن مروان ہے، حجاج بن یوسف ہے، مروان ابن الحکم ہے. یہی سب وہ قریش کے نوجوان ہیں جن کے ہاتھوں بہت سے صحابہ اور اہل بیت ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ
قریب ہو جائے گا، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اب اس کے بہت سارے معنی محدثین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ زمانہ سے مراد قیامت کا زمانہ ہے، کہ قیامت کا زمانہ عنقریب ہے، بہت جلد قیامت قائم ہونے والی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مرتبہ حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے اپنی بعثت کے بارے میں، بعثت انا والساعة كهاتین، کہ میں اپنی دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا کہ میری بعثت اور قیامت کا حال اس طرح ہے، یعنی میری بعثت اور قیامت بالکل متصل ہے، بعثت کے بعد قیامت بالکل قریب ہے۔ تو فرما رہے ہیں یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کا زمانہ قریب ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ زمانے کے لوگوں کا حال قریب قریب ایک جیسا ہو جائے گا، شر اور برائی کے اندر لوگ قریب قریب ہو جائیں گے، یعنی زیادہ تر لوگ برائی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، برائیاں عام ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوں جو شر سے دور ہوں، برائی سے دور ہوں، بلکہ سب قریب قریب برائی کے ہو جائیں گے، یعنی شر اور برائی کا بہت زیادہ چلن اور برائیاں عام ہو جائیں گی، کثرت سے لوگ اس میں مبتلا ہونے والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کا مشہور معنی یہ بھی ہے کہ زمانے کے اندر برکت کم ہو جائے گی اور زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے لگے گا، زمانے کے اوقات، وقت کیا لمحات ایسی تیزی سے گزریں گے کہ جیسے لوگوں کو محسوس ہوگا کہ دن چند گھنٹوں میں گزر گیا، اور ہفتہ ایسا گزرے گا جیسے لگ رہا ہے کہ دن گزرا، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرا، اور سال مہینے کی طرح گزرے گا۔ یہ تو مشہور حدیث کے اندر بھی ہے۔ تو یہ سبھی معانی کا اس کے اندر احتمال ہے۔ زمانہ قریب ہو جائے گا یعنی قیامت قریب ہو جائے گی، یا زمانہ قریب ہوگا یعنی زمانے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے برائی میں قریب قریب ہو جائیں گے، برائی سے بچنے والا اور بھلائی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا بہت کم لوگ ہو جائیں گے، اس فریضے کو چھوڑنے والے اور برائی کو کرنے والے قریب قریب سبھی لوگ ہو جائیں گے۔ یا مطلب یہ ہے کہ زمانہ بہت مختصر محسوس ہوگا، ایسی تیزی سے گزرے گا کہ جیسے لگے گا کہ سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزر رہا ہے۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب زمانہ قریب قریب گزرنے لگے گا یا زمانے کے لوگ برائی میں قریب قریب ہو جائیں گے، تیزی کے ساتھ اکثریت برائی میں مبتلا ہو جائے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ یقبض العلم بقبض العلماء الاعیان، ذی علم اور پختہ علم رکھنے والے بڑے بڑے علماء تیزی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کی موت واقع ہوتی چلی جائے گی، اس طرح علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور چونکہ زمانے کے لوگ برائی میں قریب قریب ہو گئے ہیں، برائی میں وہ بڑھ گئے ہیں، تو اب نئی نسل کے اندر باقی ان بڑے علماء کے بعد کے لوگوں کے اندر علم کی طلب وہ باقی نہیں رہے گی کہ وہ اپنے اندر علم پختہ کریں۔ اگر دیکھا جائے تو اس زمانے کے اندر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ آج خواص کے اندر بھی، یعنی مدارس کے اندر کہہ لیجئے، جو علماء بن رہے ہیں، جو طالب علم بنے ہیں، حال یہ ہے کہ ہر مدرسے سے بڑے بڑے چوٹی کا علم رکھنے والے علماء تیزی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، لیکن مدرسے کے اندر علوم نبوت حاصل کرنے والے طلباء کے اندر علم کے اندر کے معاملے میں طلب نہیں ہے، بے انتہا شوق نہیں ہے کہ ہمارا بھی علم پختہ ہو اور ہم اپنے اساتذہ اور بزرگوں کے صحیح علمی جانشین بن سکیں۔ لہو و لعب، گپ شپ، اوقات کی بربادی، شب بیداری، شب گزاری، جیسے کوئی بگڑا ہوا نوجوان اور لائن سے بھٹکا ہوا انسان کرتا ہے، آج بکثرت بڑی تعداد میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے مدارس کے طلباء بھی اسی لائن پر چل رہے ہیں، جس سے مستقبل میں اس بات کا خطرہ ہے
اور قوی امید لگ رہی ہے کہ جس قدر تیزی کے ساتھ خاص طور سے ہمارے اس 1.5-2 سال لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر بر صغیر سے جو چوٹی چوٹی کا قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے اٹھے ہیں، مستقبل قریب میں بظاہر ان کا کوئی علمی جانشین بظاہر پیدا ہونے کی امید نہیں لگ رہی ہے، اس لیے کہ جو 2-2.5% مسلمانوں میں سے مدارس کے اندر علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں، عالم بننے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، ان کی صرف زندگی اور طالب علمی ایک فارمیلٹی کی زندگی ہوتی جا رہی ہے۔ علم، مطالعہ، کتابوں کی ورق گردانی، کتابوں کے مطالعے، لکھنے پڑھنے میں اپنے اوقات اور معمولات کو اعتماد اور پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ بنانا، یہ خال اکا دکا طالب علم کے اندر مل رہا ہے، عمومی طور پر اس کا فقدان ہے۔ اس سے اس بات کا اندیشہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اس زمانے کے اندر قدم رکھ چکے ہیں کہ جہاں اب علم کے اٹھنے کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح عوامی سطح پر دیکھا جائے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے ضروری علم حاصل کرنا، جتنی عبادات کی انجام دہی ہر ایمان والے پر فرض ہے، ان عبادات کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کے لیے علم کو حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج اب بہت سے بڑی بڑی باطل طاقتوں کا اور ایجنسیوں کا بھی یہ تخمینہ ہے اور ان کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ ادھر 4-5 سال کے اندر پچھلے سالوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے اندر قرآن اور حدیث کی اور اپنے نبی اور علماء کی بات سننے کا پرسنٹیج کم ہوا ہے۔ دن بدن لوگوں کا دین کی مجلس کے اندر اور قرآن و حدیث کی بات سننے کا مزاج، شوق اور ذوق ختم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک بڑی تعداد وہ ہے، کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، جو بظاہر باشرع بھی ہیں، شرعی لباس بھی ہے اور کسی نہ کسی درجے میں نمازوں کے پابند بھی ہیں، لیکن دین کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں اور حدیث کی اور قرآن کی باتوں کو سننے میں ان کا ذوق باقی نہیں ہے۔ وہ صرف فرض نماز ادا کر رہے ہیں، گویا مزاج اور دل کے اندر شاید حالت یہ ہے کہ فرض ادا کر لیا جائے کسی طرح تاکہ نماز کی باز پرسی سے ہم بچ جائیں، لیکن دین کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی حقیقت اور کیفیت میں اضافہ کے لیے جہاں عبادات ضروری ہیں، وہی ان چیزوں پر استقامت کے لیے موقع بموقع قرآن و حدیث کی باتوں کو سننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ایمان والوں کو ہی حکم فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیے، موقع بموقع ان کو سمجھاتے رہیے، یہ چیز ایمان والوں کو نفع دے گی۔ تو یہ جو مسلمانوں میں خواص کا طبقہ ہے، ان کا اب مزاج بن رہا ہے کہ دین کی باتیں سننے کا شوق اور ذوق کم ہو رہا ہے، جو علم کی بڑھوتری اور علم کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور عام انسان اور عام مسلمانوں کا کیا حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو بلا شبہ جو تجزیہ آیا ہے کہ ادھر چند سالوں کے اندر مسلمانوں کا اپنے اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے کا مزاج اور شوق کم ہوا ہے، واقعتاً وہ چیزیں حقیقی طور پر روئے زمین پر نفس الامر میں وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ تو جب قیامت کا وقت قریب ہوگا اور برائیوں کے اندر ابتلا میں لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، یعنی بکثرت لوگ برائی میں مبتلا ہوں گے، تو اس زمانے کا حال یہ ہوگا کہ پھر علم دین بھی اٹھایا جائے گا، علوم نبوت بھی اٹھایا جائے گا، اور پھر رفتہ رفتہ جب علم اٹھتا چلا جائے گا تو کرے وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، پھر فتنے اور آزمائشیں ظاہر ہوں گی، طرح طرح کے فتنوں کا ظہور ہوگا، آزمائشوں کا ظہور ہوگا، اور جب پہلے ہی سے ہم علم سے دور ہو چکے ہیں تو پھر ان فتنوں سے حفاظت کے لیے اور ان فتنوں کے وقت میں اپنے دین کی حفاظت کی رہنمائی کا کوئی نبوی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہوگا کہ ہم ان فتنوں سے اپنے ایمان کو بچا سکیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو علم سے پہلے ہی دور کر دیا ہے۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور لوگوں کے اندر بخل ڈال دیا جائے گا۔ بخل تو انسان کی طبیعت میں یوں ہی رکھا گیا ہے، لیکن انسان اپنے ایمان کی بنیاد پر اور آخرت پر یقین کی بنیاد پر
اپنے نفس کو بخل کو دباتا ہے، اور جب اس کے سامنے کوئی اللہ رسول کے نام پر تقاضا آتا ہے تو اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے، اور اپنے بخل کی جو کیفیت ہر انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے وہ اس کو دبا دیتا ہے۔ عام طور پر کسی کے اندر وہ چیز ابھری ہوئی ہوتی ہے اور کوئی اپنے ایمان اور تعلیمات ایمان کی روشنی میں اس کو دبا کر سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ جب علم اٹھے گا اور طرح طرح کے فتنوں اور آزمائشوں کا ظہور ہوگا تو پھر اس وقت عمومی طور پر بخل غالب ہوگا۔ خال خال کوئی لوگ ملیں گے جو سخاوت کرنے والے ہوں اور رائے خدا میں اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوں، عمومی مزاج بخل کا ہو جائے گا، اور یہ بخل ہر اعتبار سے ہوگا، مال کے اعتبار سے بھی ہوگا، فنکاری کے اعتبار سے ہوگا۔ جس انسان کے پاس کوئی فن ہے، دنیا کی کوئی جائز صنعت ہے جس کو وہ سکھلا دے تو 10-20 لوگ اور آگے سیکھ کر اس صنعت سے جڑ کر جائز اور حلال روزی حاصل کر سکے، حلال کاروبار کر سکے، تو کوئی کسی جائز صنعت کے فن کا فنکار اور اس کا ماہر اپنے ہنر کو چھپائے گا، دوسروں کو نہیں سکھلائے گا۔ اسی طرح جو بچے کچے علم والے علماء ہوں گے وہ اپنے علم کو چھپائیں گے، لوگوں کی رہنمائی کے موقع پر، ضرورت کے موقع پر علم کا اظہار نہیں کریں گے۔ مال کی ضرورت ہوگی، مسلمان مالدار اپنے مال کو چھپا کر رکھیں گے اور دین کے لیے رائے خدا میں اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جب علم اٹھے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا تو یہ برائی یہ بھی عام ہوگی کہ ہر اعتبار سے لوگوں کے اندر بخل ڈال دیا جائے گا، بخل بالکل عمومی طور پر نمایاں ہو جائے گی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج زیادہ ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا الْحَرْجُ، اے اللہ کے نبی حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ القتل، قتل غارت گری، خون ریزی۔ جب علم اٹھے گا، علم ہی، علم دین، قرآن و حدیث کا علم ہی دنیا کو سنبھالنے میں بنیادی کردار ہے۔ ویسے تو دنیا کے دارالاسباب ہونے کی حیثیت سے، سبب کے اعتبار سے اس میں ایک بنیادی کردار حلال مال کا بھی ہے، اسی طرح حسب و نسب کا بھی ہے، اسی لیے نکاح کو مشروع کیا گیا ہے تاکہ انسانوں کا نسب اور خاندان محفوظ ہو۔ تجارت کو مشروع کیا گیا ہے تاکہ لوگ حلال مال اور حلال روزی کمائیں، کیونکہ دنیا کی بقا ان چیزوں پر منحصر ہے۔ دنیا کے اندر اگر مال ختم کر دیا جائے دنیا کا نظام نہیں چلے گا، اور اسی طرح نکاح کو ختم کر دیا جائے اور حسب و نسب ختم ہو جائے تب بھی دنیا کا نظام نہیں چل پائے گا۔ انسان کا جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے، ایک دوسرے کی محبت ہے، اور چھوٹے بچوں کی جو پرورش اور تربیت کا مزاج ہے، یہ اسی خونی اور خاندانی رشتے کی بنیاد پر ہے۔ اگر نکاح ختم کر دیا جائے اور یہ خاندانی حسب و نسب ختم ہو جائے تو پھر انسان کی پرورش نہیں ہو پائے گی، اس طرح دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا۔ مال بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی گاڑی چلنے والی نہیں ہے، یہ دو چیز تو ہیں، لیکن ان سے بڑی بنیادی چیز وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اگر مال بھی ہو دنیا میں اور حسب و نسب بھی ہو اور قرآن و حدیث کا علم نہ ہو تب بھی دنیا نہیں چلے گی۔ دنیا کی بقا کا اصل مدار اور اصل بنیاد ایمان ہے، اور ایمان بغیر قرآن و حدیث کے ممکن نہیں ہے۔ لہذا جب دنیا کے مسلمانوں نے قرآن و حدیث کے علم سے بے توجہی برت لی، علم اٹھتا چلا گیا، تو اب علم ہی کی وجہ سے انسان آخرت سے ڈرتا تھا، بہت سی برائیوں کا آخرت کا وبال اور انجام اسی قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا تھا۔ جب علم ختم ہو گیا تو اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے گی، تو پھر ظلم، آپس میں خون ریزیاں، لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوگا۔ جب علم اٹھے گا اور فتنے اور آزمائشوں کا ظہور ہوگا اور طبیعتوں کے اندر ہر اعتبار سے بخل پیدا ہو جائے گا تو اس وقت دنیا میں لڑائیاں اور قتل و غارت گری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الحرج القاتل والمقتول في النار رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے یہ حدیث بھی،
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ لوگوں پر ایک ایسا دن نہ آ جائے، ایک ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ اس زمانے کے اندر قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس وجہ سے اس نے قتل کیا ہے، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ کیوں وہ قتل کیا گیا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ لڑائیاں اور خونریزیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی، اتنا عام ہو جائے گا کہ قتل کرنے والے کو پتہ بھی نہیں رہے گا، قتل کر دے گا لیکن اس کو قتل کرنے کی وجہ معلوم نہیں ہوگی کہ ہم نے کس وجہ سے قتل کیا ہے، کوئی جائز وجہ تھی یا ناجائز وجہ تھی، اور ناجائز وجہ تھی تو کیا تھی، جائز وجہ تھی تو کیا تھی، کچھ بھی اسے معلوم نہیں ہوگا، قتل کر دے گا لیکن وجہ قتل اسے معلوم نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس کو قتل کیا گیا جو مقتول ہے اسے بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم کیوں قتل کیے جا رہے ہیں، کیوں ہم کو قتل کیا جا رہا ہے، نہ قتل کرنے والے کو پتا ہوگا نہ مقتول کو پتا ہوگا۔ فرما رہے کہ قتل و غارت گری دنیا میں اتنی بڑھے گی کہ ایسا دور بھی آئے گا، اور کہے کہ جب تک یہ دور آ نہیں جائے گا دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ آج کا دور، آج کے زمانے کے علماء نے اس حدیث کی شرح کے ضمن میں لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہی دور ہے۔ مختلف ممالک کے اندر دنیا کے حالات میں قتل و غارت گری، ابھی 2-4-5 سال پہلے تک جو مختلف عرب ممالک کے اندر خاص طور سے بمباری یا قتل غارت گری، حملہ، نہ معلوم کتنا لمبا قتل و قتال کا سلسلہ چڑھا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ اسی زمانے کے بارے میں کہا گیا، یا ہو بھی سکتا ہے کہ بعد میں بھی آئندہ ایسا زمانہ آئے کہ لوگ علم سے دور ہو کر لڑائی جھگڑا اور آپسی کھانا جنگی کے اندر اتنا مبتلا ہوں گے، اتنے سارے اسباب ہوں گے لڑائی کے کہ قتل کرنے والے کو پتہ بھی نہیں رہے گا، یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم فلاں کو قتل کر رہے ہیں تو کس وجہ سے قتل کر رہے ہیں، یا کوئی قتل کیا جا رہا ہے تو اسے بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کس بنیاد پر قتل کیے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیف یکون ذالک، ایسا کیسے ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قتل و غارت گری اتنا واقع ہو جائے کہ قتل کرنے والے کو قتل کرنے کی وجہ اور قتل کیے جانے والے کو اس کو اپنے قتل کیے جانے کی وجہ معلوم نہ ہو، کم از کم یہ تو معلوم ہو کہ بے وجہ قتل کیے جا رہے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، تو ایسا کیسے ہو جائے گا؟ قال، آپ نے فرمایا کہ الحرج، بہت زیادہ خون ریزی کی وجہ سے، الحرج مانے بہت زیادہ خون ریزی، فتنے، اختلافات اور آزمائشیں اور طرح طرح کے فتنے اس قدر تیزی کے ساتھ مسلط ہوں گے کہ اور خوریزیاں ایسی جڑ پکڑ لیں گی، ایسی عام ہو جائیں گی، اس وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ کون کس کو کس وجہ سے قتل کر رہا ہے اور کون کس وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے۔ فرما رہے کہ القاتل والمقتول فی النار، اس زمانے میں جب یہ دور آ جائے کہ قتل و غارت گری اتنی عام ہو جائے، اتنا عام ہو جائے کہ اب قاتل و مقتول کسی کو بھی قتل کرنے یا قتل کیے جانے کی وجہ بھی معلوم نہ ہو، تو کہہ رہے اس زمانے میں قتل کرنے والا اور قتل کیا جانے والا دونوں جہنم میں ہوں گے۔ قتل کرنے والا بھی جہنم میں ہوگا تو قاتل ہے ہی، اسی طرح قتل کیے جانے والا بھی جہنم میں ہوگا۔ اس زمانے کے اندر ہر آدمی ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ در پہ ہوگا۔ مقتول کو اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے در پہ تھا، ایسا نہیں کہ وہ چپ چاپ سے بیٹھا تھا اور کسی نے آ کے وجوہی اس کو قتل کر دیا، وہ بھی میدان جنگ میں تھا، وہ بھی فتنے میں تھا، اور وہ بھی موقع کی تلاش میں تھا کہ جب موقع ملے اس کو قتل کر دو۔ وہ اتفاق سے اس کو موقع نہیں مل سکا، اس کے دوسرے فریق کو موقع مل گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اس کا پختہ ارادہ اور اس کی پوری کوشش اس کو بھی قتل کرنے کی رہی، تو قتل کا ارادہ اس کا بھی تھا اور پختہ تھا۔ اور جب انسان کسی گناہ کا بالکل پختہ عزم ارادہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ گار جیسا ہی ہوتا ہے، لہذا جو قتل کر رہا ہے وہ تو گناہ گار ہے ہی، جو قتل کیا گیا چونکہ وہ قتل کا پختہ ارادہ لیے ہوئے لڑنے آیا ہے، چاہے وہ میدان میں زیر پڑ گیا، مقتول ہو گیا، لیکن اس کا ارادہ غالب آنے اور قتل کرنے کا تھا، اس لیے وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ وعن معقل بن يسار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبادة في الحرج
کہجرۃ الیہ رواہ مسلم۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج کے زمانے میں عبادت کرنا، یہ حرج کا زمانہ جو آئے گا جس کو شدید خون ریزی کا زمانہ کہا ہے، اس قدر فتنے اور آزمائشیں ہوں گی کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ عمومی طور پر خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے، خوب قتل و غارت گری کا بازار عام ہوگا۔ فرما رہے اس حدیث کے اندر کہ اس زمانے میں عبادت کرنا کہجرۃ الیہ، میری طرف ہجرت کرنے جیسا ہوگا۔ جیسے فتح مکہ سے پہلے لوگ اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ منورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے تھے، تو اس زمانے میں وہ بہت افضل عمل سمجھا جاتا تھا، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں تھا، چونکہ ابھی جہاد بھی فرض نہیں تھا، اس لیے جہاد سے بڑا بھی عمل تھا۔ فتح مکہ سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں، تو اب جو بھی مدینہ کے علاوہ کہیں اور اسلام قبول کرتا تھا تو وہ کافروں کے ملک سے نکل کر اپنے جان مال اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر محض اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس کے لیے مدینہ ہجرت کرنا فرض تھا۔ اس وقت وہ بہت بڑی عبادت تھی۔ فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں جب فتنے کا بازار گرم ہوگا اور اس کے نتیجے میں خوب خونریزیاں عام ہوں گی، اس وقت اگر کوئی مسلمان عبادت میں لگا رہے گا تو اس وقت کی عبادت کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ فرما رہے کہ میرے اس زمانے میں، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں، لوگ مدینہ کے باہر مکہ وغیرہ اس سے اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے میری طرف آ رہے ہیں، اور جو ثواب ان کو مل رہا ہے وہی ثواب اخیر زمانے میں جب خونریزی کا دور ہوگا، ہر آدمی ایک دوسرے کو قتل کرنے مرنے میں لگا ہوگا، ایسے وقت میں کوئی مسلمان عبادت میں جمع ہوگا، عبادت کرتا رہا ہوگا، تو اس کو اس وقت ہجرت صحابہ کا اجر و ثواب ملے گا۔ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ فرما رہے ہیں کہ سخت ترین خونریزی کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے جیسا ہے، اس کا ثواب، اس کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی فضیلت اور ثواب تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو فتنوں کے زمانے میں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور فتنوں کی حفاظت کے سلسلے میں جو نبوی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ اس مناسب اور پرامن ماحول کے اندر ہم سب کو اس کو سیکھنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔